جب دشمن تیر برسائے تو خاموش رہنا بزدلی نہیں غداری ہوتی ہے۔ اب پاکستان اس کا جواب نہیں دے رہا بلکہ بدلہ لے رہا ہے۔ جو ہے نا پوری دنیا کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی مسئلے ہیں یا یہاں پہ جتنی بھی دہشت گردی ہے وہ صرف اور صرف را اور BLA کرواتا ہے۔ تو جو آپریشنز ہو رہے ہیں اس میں 10 دہشت گرد تو جہنم رسید ہو گئے ہیں۔ میں اس شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں جو سوچتا بھی نہیں، خواب دیکھتا بھی نہیں۔ ہمارے جو ویورز ہیں، ہمارے جو ینگسٹرز ہیں، وہ اس بات کو سمجھے کہ آپ اپنا سوچیں، آپ لوگوں کے بہکاوے میں مت آئے۔ نوشکی میں جو حساس علاقے ہے وہاں پہ ہمارے SSG کمانڈرز نے آپریشن کیا اور وہاں پہ جو BLA کے کیمپس تھے تو بھارت کے آفیسرز تھے، وہ ٹریننگز دے رہے تھے انہیں، تو ان کیمپس کو تو تباہ کر کے راکھ کر دیا گیا ہے۔ بھارتی اسلحہ موجود تھا، سیٹلائٹ کمیونیکیشن ڈیوائسز ملی، ان ڈیوائسز کے تھرو ان لوگوں کا ڈائریکٹ کمیونیکیشن تھا انڈیا سے۔ السلام علیکم، میں ہوں ایمن خان اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر پوڈ کاسٹ۔ آج میں آپ لوگوں سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ جب دشمن تیر برسائے تو خاموش رہنا بزدلی نہیں غداری ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بلوچستان میں BLA اور BYC جیسے دہشت گرد تنظیموں نے جو آگ بھڑکائی تھی، اب پاکستان اس کا جواب نہیں دے رہا بلکہ بدلہ لے رہا ہے، اور اس قسم کا بدلہ لے گا دشمنوں سے کہ دشمنوں کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ انہوں نے کس صوبے میں اور کس ملک کے ساتھ غداری کی۔ تو اسی حوالے سے ہم بات کریں گے در شہوار سے اور یہ چیز ڈسکس کریں گے کہ کس طریقے سے بلوچستان میں جو دہشت گردی شروع ہوئی اس کا خاتمہ اور صفایا پاکستان کیسے کر رہا ہے۔ ایمن، بہت ہی خوبصورت اوپننگ کی آپ نے اس پروگرام کی، بہت پیاری بات آپ نے کہی ہے۔ اور رہی بات یہاں پہ ہر اس حادثے کی، اب تو جو ہے نا پوری دنیا کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی مسئلے ہیں یا یہاں پہ جتنی بھی دہشت گردی ہے وہ صرف اور صرف را اور BLA کرواتا ہے۔ یہاں کے جو نوجوان ہیں صرف ان کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہمارا جو مستقبل ہے ہمارے ینگسٹرز ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگوں کو اس بات کی سمجھ آ چکی ہے۔ جیسے میں نے کہا، دنیا والے اب جانتے ہیں کہ یہاں پہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ انڈیا کی طرف سے ہو رہا ہے، لیکن یہاں کے جو ہمارے نوجوان ہیں، جو ہمارا مستقبل ہے، ہمارے پاکستان کا مستقبل ہے، صرف ان کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ کس وجہ سے، کس لیے ہو رہی ہے۔ اس پہ مجھے جو ہے نا جان ایلیا کا ایک شعر یاد آیا کہ میں اس شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں جو سوچتا بھی نہیں، خواب دیکھتا بھی نہیں۔ یہ جو میں نے اب شعر پڑھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے جو ویورز ہیں، ہمارے جو ینگسٹرز ہیں، وہ اس بات کو سمجھے کہ آپ اپنا سوچیں، آپ لوگوں کے بہکاوے میں مت آئے، لوگ آپ کو کیا بول رہے ہیں، لوگ آپ کو کیا سمجھا رہے ہیں اس طرف مت جائے، کسی کی کٹ پتلی نہ بنے۔ اگر میں آسان شبدوں میں اس کو بولوں تو کسی کی کٹ پتلی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر جو ایک میں کہوں گی باشندہ ہے ہمارے ملک کا، ان سب کے پاس اتنی ایجوکیشن اور اتنا شعور ہے کہ وہ چیزوں کو دیکھ کے سمجھ سکے۔ تو یہ جو اتنی زیادہ میں نے باتیں کی، جو میں نے لائن بولی، میں نے آپ کو تھوڑا سا جو ہے نا بور بھی کر دیا، لیکن یہ صرف اور صرف میں اپنے ینگسٹرز کو سمجھانے کے لیے کر رہی ہوں کہ تھوڑا سا اس بات کو سمجھے، غور و فکر کے ساتھ آگے زندگی چلائے اپنی۔ نیدر شہوار، دیکھیے ایسی باتوں سے جو بور ہوتا ہے، میں کہتی ہوں کہ وہ شاید ان باتوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، تو یہ باتیں بور ہونے والی نہیں بلکہ سمجھنے والی ہے۔ اور ہمارے جو چند بٹکے ہوئے نوجوان ہیں ان کو بھی آپ کی بات ہے کہ یہی کہا جائے کہ اگر وہ ان باتوں کو سمجھے، تھوڑا غور و فکر کرے، تو ریئلٹیز کو ایکسیپٹ کرنا، سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا لوگ سمجھتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم بلوچستان کی بات کریں اب، تو جو آپریشنز ہو رہے ہیں اس میں 10 دہشت گرد تو جہنم رسید ہو گئے ہیں اور مزید بھی ہوں گے، کیونکہ جس طریقے سے اب ہم نے وہ صفایا شروع کیا ہے اور ہم جس طریقے سے دہشت گردی کا خاتمہ کر رہے ہیں، تو بہت جلد وہ دن آئے گا در شہوار کہ بلوچستان میں بھی امن ہوگا، خوشحالی ہوگی، اور یہ جو چند بٹکے ہوئے لوگ ہیں نا، یہ بھی کل کو انہوں نے اب واپس گھر ہی آنا ہے۔ ایمن، آپ نے جو بات کی جس میں آپ نے کہا کہ وہ سٹی آپریشن کی آپ نے بات کی کہ 10 دہشت گرد مارے گئے ہیں، اب اس پہ میں آؤں گی کہ اس سے بڑا ثبوت دنیا کو اور کیا چاہیے کہ یہ جتنے بھی دہشت گرد مارے گئے ہیں یہ سب
را کے پیرول پہ چل رہے تھے، یہ سب انڈیا کروا رہا ہے. جب ان دہشت گردوں کو مارا گیا تو انڈیا میڈیا میں جو ہے نا ایک شور مچ گیا، انہوں نے جو ہے نا پروپیگنڈا بنانا شروع کر دیے. تو آپ مجھے خود بتائیں کہ کیسے ہمیں پتہ نہیں چلے گا یا کیسے اس دنیا کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ لوگ جو مارے گئے ہیں وہاں سے شور ہونا شروع ہوا. تو ظاہر سی بات ہے ان کے ہی لوگ تھے جو مارے گئے ہیں، ان کے ہی رول تھے جو فنڈڈ تھے اور یہاں پہ جو ہے نا ساری خرابیاں کر رہے تھے. یہ ہمیشہ کی بات ہے کہ انڈیا ہمیشہ جو ہے نا اپنے کرتوتوں سے بتا دیتا ہے کہ وہ کہاں کہاں جو ہے نا ملوث ہے. تو اس بار بھی ویسا ہی ہوا ہے. اور رہی بات انڈین میڈیا کی، تو اس کو تو ابھی ہمیں الگ سے جھوٹا بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنے ابھی بہت سارے پوڈ کاسٹ میں یہ بات کر چکے ہیں انڈیا کے اوپر، انڈیا میڈیا کے اوپر، ان کے فنڈز کے اوپر. ہم اپنے بہت سارے پوڈ کاسٹ میں یہ بات کہہ چکے ہیں. لوگوں کو بھی اب یہ بات جو ہے نا رٹا ہو گئی ہوگی جتنی بار ہم نے یہ بات کی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ان کو ابھی ہمیں الگ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انڈیا میڈیا جھوٹا ہے یا یہ ہے یا وہ ہے. بات اب یہ ہے کہ دنیا کو پتہ چل چکا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات دنیا کے سامنے آ چکی ہے کہ یہ لوگ کس قدر جھوٹے لوگ ہیں. وہ لوگ جو شاید کچھ ایسے ان کی جو عوام تھی جو کہ شاید پھر بھی انڈیا میڈیا کو اچھا بول رہی تھی یا ان پہ بھروسہ کر رہی تھی، تو آج کے دن پہ انہوں نے بھی اپنی آنکھیں کھول لی اور ان کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ انڈیا کا میڈیا کبھی بھی سچا نہیں ہو سکتا. انہوں نے اگر بولنا ہے تو جھوٹ ہی بولنا ہے. جی درود شہوار. اور اگر ہم بات کریں نوشکی میں جو حساس علاقے ہے، وہاں پہ ہمارے SSG کمانڈرز نے آپریشن کیا اور وہاں پہ جو BLA کے کیمپس تھے اس میں دیکھا گیا کہ جو بھارت کے آفیسرز تھے وہ ٹریننگز دے رہے تھے انہیں، تو ان کیمپس کو تو تباہ کر کے راکھ کر دیا گیا ہے. لیکن پھر وہی بات ہے درود شہوار کہ ہمارے نوجوانوں کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ وہ جن لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں یا وہ جن کے پیچھے پڑے ہیں، تو ان لوگوں کو ٹرین کرنے کے لیے بھارتی آفیسران کیوں آ رہے ہیں، ان کا کیا ہی مقصد ہوگا. تو یہ سب کچھ اتنا زیادہ کلیئر ہے اور سب کچھ اتنے سامنے ہے. بس یہ ہے کہ جو چند لوگ ہیں وہ اندھے بنے ہوئے ہیں اور وہ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے کہ حقیقت کیا ہے. ایمن، آپ نے آپریشن کی بات کہی تو میں اپنے ویورز کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ جو آپریشن ہوا ہے ہمارے سیکیورٹی فورسز نے ان کی ہر موومنٹ پہ بہت ہی اچھے طریقے سے کنٹرول کیا. اور ہمارے سیکیورٹی فورسز کو جو اس آپریشن میں چیزیں ملی اس میں جو ہے نا بھارتی اسلحہ موجود تھا، سیٹلائٹ کمیونیکیشن ڈیوائسز ملی. اور یہ جو ڈیوائسز تھی اس سے جو ہے نا ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے، ہمارے پاس تصاویر موجود ہے جس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان ڈیوائسز کے تھرو ان لوگوں کا ڈائریکٹ کمیونیکیشن تھا انڈیا سے. اور جو یہ کمیونیکیشن جا رہا تھا اس کے پیچھے جس کا ہاتھ تھا وہ ڈائریکٹ تھا اجیت ڈووال کے ساتھ. تو یہ چیز صاف ظاہر ہوتی ہے کہ یہ جو ساری چیزیں کروائی جا رہی تھی اور یہ جو کمیونیکیشنز تھے ان کے وہ سارے جو ہے نا وہیں سے ہو رہے تھے اور وہ اجیت ڈووال کے ذریعے یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی. بالکل درود شہوار، آپ نے صحیح کہا. اور اگر ہم BYC کی بھی بات کریں تو ابھی وہ اسلام آباد میں کیا کر رہے ہیں، اس طریقے سے ہیومن رائٹس والوں کے سمپتی گین کرنا اور ایک ایکٹیوسٹ کے طور پہ کام کرتے ہوئے آپ ان دی اینڈ کیا کر رہے ہو وہ پوری دنیا جانتی ہے. اور یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ انسانی حقوق کے آڑ میں آپ دہشت گردی پھیلا رہے ہو، آپ کہتے ہو کہ آپ انسانیت کے لیے کام کر رہے ہو اور آپ جسٹس مانگ رہے ہو. لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں درود شہوار، جو تصویریں یہ لوگ پکڑ کے بیٹھتے ہیں مسنگ پرسنس کے لیے اور یہ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ گھروں سے اٹھا لیا گیا ہے اور ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، وہی لوگ ان دی اینڈ پتہ چلتا ہے کہ پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں، وہی لوگ دہشت گردی کے کیسز میں مارے جاتے ہیں. اور پھر ایسے ہے کہ اب تو ایسے ہو گیا کہ جن دہشت گردوں کو آپریشنز میں مارا جاتا ہے یہ لوگ ان کی ڈیڈ باڈیز لے کے پروٹیسٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں. تو اس طریقے سے مینیپولیٹ کرنا اور اس خطرناک طریقے سے آپ یوتھ کو انگیج رکھ رہے ہو اپنے پاس، اور وہی بات ہے کہ ہیومن رائٹس والوں سے آپ سمپتی لے رہے ہو، ان کا بھروسہ جیت رہے ہو اور بہت ہی ایموشنل ایک ٹچ دے رہے ہو. تو میں کہتی ہوں کہ یہ ایک بہت ہی خطرناک مہم چلا رہے ہیں یہ لوگ. لیکن اب وہی بات ہے کہ لوگوں کو سمجھ آنے لگ گئی ہے اور بہت سے لوگ پیچھے ہو گئے ہیں ان کے اس پروٹیسٹ سے. ایمن، آپ کو وہ دن یاد ہوگا جب ہم کیفے میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک وہ پریس کانفرنس چلی تھی جس میں وہ ایران سے بندہ آیا تھا. میں اپنے ویورز کو بھی بتا دوں کہ اس بندے کو جو ہے نا مسنگ پرسنز میں ڈالا گیا تھا. اس کے گھر والوں نے بولا کہ بندہ گم ہو گیا ہے، اس کو اٹھا لیا گیا ہے اور یہ جو ہے نا گمشدہ ہو گیا تھا. یہاں تک کہ لاش بھی لے کے لاش دفنا بھی دی اور اس کے بعد وہ بندہ ایران سے آیا تھا.
اور اس کے بعد لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ تو ایران گیا تھا. تو آپ خود سوچیں کہ ایسے کتنے سارے کیسز ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا لوگ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں. ہم نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی کئی ایسے واقعات سنائے ہیں جس میں جو ہے نا بچے بھاگ جاتے ہیں یا جو ہمارے نوجوان لڑکے ہوتے ہیں اپنے گھر کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ لوگ یہاں پہ شور مچاتے ہیں تو یہ تو مسنگ پرسن ہو گیا ہے. اس کے اوپر دھرنے ہو جاتے ہیں, حالات خراب ہو جاتے ہیں. کبھی کبھار تو پتہ نہیں کس کی لاش لا کے وہیں پہ رکھ دیتے ہیں. ظلم اس لاش کے اوپر بھی کہ اس کو لا کے وہاں رکھا جاتا ہے اور ان کو پتہ تک نہیں ہے کہ وہ انسان کہاں ہے. تو اس طرح کے کئی ایسے کیسز ہیں. تو پہلے یہ لوگ یہ تو دیکھیں کہ وہ جو مسنگ پرسن ہے وہ مسنگ کیوں ہے. آئدر وہ خود گیا ہے, اس کو اٹھایا گیا ہے جیسے یہ لوگ بول رہے ہیں, اس نے کئی ایسے ہیں جو خودکشی کر لیتے ہیں اور یہ لوگ جو ہے نا پھر وہی ساری باتیں ان کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ یہ تو مسنگ پرسن ہے. تو یہ تو ان کو چاہیے کہ پہلے جانچ پڑتال کرے, دیکھے, اس کے بعد یہ الزام لگائے کسی کے اوپر کہ یہ مسنگ پرسن ہے. اور ان ساری سچویشن میں جو سب سے آگے تھی اور جو دھرنا دے رہی تھی وہ مارنگ بلوچ تھی. تو ابھی آپ خود سوچیں کہ اس طرح کے کتنے کیسز ہوں گے. آپ کو اب یہ چیز تو پتہ ہوگا کہ ہمارے کلچر میں ایک بیریئر ہے لو میرج کے لیے. تو بہت سے بچے ہیں جو کہ گھر سے تنگ آ کے یا پھر اپنی پسند کی شادی کرنے کے لیے وہ گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اس کو بھی آپ ریاست پہ ڈال رہے ہیں, آپ اس چیز کو بھی ایسے یوز کر رہے ہیں کہ آپ بدنامی پھیلاؤ. تو آپ خود سوچیں کہ یہ تو سیم وہی موڈس آپرینڈی ہے جو کہ انڈیا کرتی ہے. پہلگام میں اٹیک ہوا, انڈیا نے نہ یہاں دیکھا نہ وہاں دیکھا, پاکستان پہ ڈال دیا. تو یہ لوگ بھی یہی کرتے ہیں کہ بچہ گھر سے غائب ہو گیا, یہ لوگ نہ پتہ کرتے ہیں نہ پوچھتے ہیں, اور یہ وہی بچہ ہوگا جو 10 دن گھر پہ کسی بات کے لیے لڑ جھگڑ رہا ہوگا, روتا رہا, لیکن اس کو کھانے کے لیے بھی نہ پوچھے, اور جب وہ گھر سے فرار ہو جائے تب یہ کہتے کہ بھئی ریاست لے کر گئی. ریاست نے کیا کرنا ہے؟ ایمن, آپ نے غداری کی بات کی ہے. ایک تو یہ لوگ غدار ہے, دوسرا جو مہرنگ کو ایک ایڈوانٹیج ہے ان ساری چیزوں میں وہ ہے اس کے فیمیل ہونے کا. ان کو کئی بار یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ آپ ان چیزوں میں مت آئے, آپ یہ کام مت کریں, ان چیزوں میں ملوث ہونے کا آپ کا کوئی کام نہیں ہے. اس کے باوجود وہ اس کام کو کرتی رہی, وہ کنٹینیو کرتی رہی. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک عورت ہے. ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے نا عورت کی ایک بہت رسپیکٹ ہے. کچھ بھی ہو جائے ہم ایک عزت دیتے ہیں عورتوں کو. ان چیزوں میں اگر وہ ملوث ہوتے ہیں بہت سارے لوگ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں, ہاتھ پیچھے کر دیتے ہیں صرف اسی ریزن سے کہ وہ فیمیل ہے. لیکن وہ فیمیل جو ہے نا جو ایکچولی اپنے فیمیل ہونے کا جو ہے نا ایک ایڈوانٹیج لے رہی ہے, ایک فائدہ اٹھا رہی ہے کہ وہ ان ساری چیزوں میں جائے گی کیونکہ وہ فیمیل ہے. بہت سارے لوگ اس کو کچھ نہیں کہیں گے. تو یہ بھی اس کا ایک بہت نیگیٹو پہلو ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتا ابھی بھی. دلشبہ, کچھ لوگ ہیں جو کہ ابھی بھی احمق ہے, ان باتوں کو نہیں سمجھتے, لیکن بہت سے لوگ سمجھ چکے ہیں اور وہ پیچھے بھی ہٹ گئے ہیں اور اب وہ ان سارے چالوں میں نہیں آتے. تو ان لوگوں کے لیے بس یہی دعا ہے کہ وہ بھی سمجھ جائے, یا تو وہ منہ کی کھائیں گے یا تو پھر وقت کے ساتھ ہی سمجھ جائیں گے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارا ساتھ دیا, اور آپ سب کا بھی شکریہ کہ آپ ہمیشہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور ہمیں سنتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.